اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ وعلی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ حاضرین کرام قدر، میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، اور چراغ جتنی بلندی پہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ روشنی دیتا ہے۔ اب یزید کا لشکر یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھا لیا۔ اب انہیں کیا پتہ تھا کہ سر جتنا بلند ہوگا اتنی ہی زیادہ روشنی دے گا، اتنی ہی زیادہ جو روشنی، اس لیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے خالی کہ علی کے ذکر میں زبانیں نہ ہو تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کیسے بولتے ہیں، جیسے کہ آپ حضرات کے چہرے علی کے فضائل میں بول رہے ہیں اور علی کی فضیلت میں بول رہے ہیں۔ علی کے فضائل میں اگر زبانیں گونگی ہو جاتی ہے تو چہرے بولنے لگتے ہیں، اور اگر چہرے بھی نہ بولے تو پھر شجرے بولنے لگتے ہیں اور علی علی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ علی کا ذکر کرنے کے لیے آج یہ علی پور میں ثابت ہو گیا کہ زبانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس دل میں علی کا ہونا ضروری ہے، کہ دل میں علی ہو۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، اور یقیناً کسی کا ذکر شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ذکر شہزادی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ اور شہزادی کونین سے ہم کہیں گے کہ آپ آ کے دیکھیے کہ یہ ایسے عزادار جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں لیکن ان کے دل کی دھڑکنوں میں حسین بستا ہے، ان کی دھڑکنوں میں دل میں حسین ہیں، ان کی ہر دھڑکن سے حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خود فخریہ رسول اللہ کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی آغوش میں، تو آپ نے فخریہ یہ کہا کہ اے نانا، مجھے جیسے فخر ملا ہے، مجھے جیسے فضیلت ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ مولا کائنات بھی تشریف فرما ہے، امام حسن بھی تشریف فرما ہے، اور امام حسین چھوٹے سے رسول کی گود میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ نانا جیسی فضیلتیں اللہ نے مجھے دی کسی کو نہیں دی ہے۔ کہ کیسی فضیلتیں؟ کہ میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، میری نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، میرے بابا جیسے کسی کے بابا نہیں، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرا بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے۔ اب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام شرف تو امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی ہے، اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں سگے بھائی ہیں۔ جو امام حسین کے نانا ہیں وہی امام حسن کے نانا ہیں، جو امام حسین کی نانی ہے وہی امام حسن کی نانی ہے، جو امام حسین کے بابا ہیں وہی امام حسن کے بابا ہیں، جو امام حسین کے دادا ہے وہی امام حسن کے دادا ہے۔ لیکن ایک جملہ کربلا میں ملتا ہے جو دونوں بھائیوں میں تفریق پیدا کر دے گا، دونوں میں فرق کر دے گا، کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، کسی اور کو نہیں ملے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، کوئی رکتا نہیں تھا، اور حسین اصحاب کو بھیجتے تھے، کوئی جاتا نہیں تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے آپ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، اللہ ان ہاتھوں میں اٹھتوں کو، جو ہاتھ اٹھتے ہوئے انہیں اللہ سلامت رکھے، انہیں آباد و شاد رکھے۔ اور میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں ایسے لوگوں میں ذکر حسین کر رہا ہوں جو سن نہیں سکتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین اب یہ تو امام حسین علیہ السلام کا جملہ تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کیوں کہا ہے؟ امام حسین نے اس لیے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو یزید کا لشکر ہے، اس لشکر کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، تو لہٰذا اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ لیکن کوئی نہیں گیا۔
پھر امام حسین نے دوسرا جملہ کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم چلے گئے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی، تو میں جوانان جنت کا سردار یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب جنت میں جاؤ گے، اب چلے جاؤ۔ تو اب ایک جملہ میں آپ حضرات کا نظر کروں کہ اگر اصحاب حسین جنت کے لالچ میں آئے ہوتے تو چلے جاتے، وہاں کوئی بھی آیا تھا جنت کے لالچ میں نہیں آیا تھا، لہٰذا امام حسین نے کہا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، چلے جاؤ، پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ ابھی تک امام حسین کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ تیسرا جملہ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم چلے گئے تو ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ملا پائیں گے، تو لہٰذا حکم دیا عباس چراغ کو بجھا دو۔ چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، امام نے کب جسے جانا وہ اندھیرے میں چلے جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا گیا تو جانا تو دور، کوئی بھی حسین کا صحابی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ اب بھی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک فقرہ اور کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم چلے گئے تو اپنے قبیلوں میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ جب قبیلے والے ہمیں پوچھیں گے کہ حسین کی نصرت کے لیے گئے تھے، واپس لوٹ کے چلے آئے، تو خدا کی قسم امام حسین نے کہا کہ اٹھو، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جا کر یہ کہنا کہ اکیلا نہیں آیا، حسین کے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ میرا بھتیجا قاسم ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جا کے کہنا اکیلا نہیں آیا، حسین کے بھتیجے کو ساتھ لے کے آیا۔ یہ میرے بھانجے اونا محمد بیٹھے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اور کہنا اکیلے نہیں آئے ہیں، حسین کے بھانجے کو ساتھ لائے ہیں۔ جب امام نے یہ جملے کہے تو اصحاب حسین نے کہا کہ مولا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو اپنی ہی تلوار سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ جب حسین نے یہ جوش شجاعت دیکھا، جب حسین نے یہ جذبہ دیکھا، تو حسین نے کہا جیسے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ اب ایک جملہ میں اور فقرہ کہنا چاہوں گا کہ مولا حسین آپ علی پور میں آ کے دیکھیے، آپ نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ اب میں ایک فقرہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے عزادار اور زوار حسین کو ملے ایسے عزادار اور زوار کسی کو بھی نہیں ملے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ عزادار ہیں، یہ وہ زوار ہیں جن کی دل کی دھڑکنوں میں حسین بس رہا ہے، جن کے رگوں رگوں میں حسین بس رہا ہے۔ ان کی زبانیں نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا سنائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، لیکن یہ اپنے دل سے حسین حسین کر رہے ہیں۔ یہ وہ مولا کے عزادار ہے۔ ہماری تو زبان حسین حسین کرتی ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں حسین حسین کر رہی ہے، ان کی دل کی دھڑکنوں سے علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ مولا کے عزادار ہیں۔ اے میرے مولا آپ آ کے دیکھیں علی پور کی سرزمین پر کہ کس طرح کے آپ کے عزادار موجود ہیں کہ جو زبان نہ ہوتے ہوئے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو کان کی سنائی نہ دیتے ہوئے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ حسین اور علی کو زبان ہو نہ ہو، کان سنتے ہو نہ ہو، بس دل ہونا چاہیے۔ اگر دل ہے تو اس کی دھڑکنوں میں علی ہوگا، اگر دل ہے تو اس کی دھڑکنوں میں حسین حسین ہوگا۔ تو ایسے زوار اور ایسے عزادار جیسے اللہ نے امام حسین کو عطا کیے ہیں، ایسے زوار اور عزادار اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ میں دعا ہے کہ مولا آپ سب کو بھی کربلا بلائے، آپ سب مولا کی زری پہ جائے، اور آپ سب کو مولا جو ہے وہاں پہ شفا عطا کرے، آپ سب کو ترقیاں عطا کرے۔ آپ وہاں پہ جائیے، اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے، یہ حسین کا کرم ہے۔ اگر حسین کرم نہ کرے تو زبان والے نہیں بولتے ہیں، اور حسین کرم کر دے تو بے زبان بولنے لگتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، آپ لوگ سلامت رہیں، آپ لوگ آباد رہیں، آپ لوگ شاد رہیں۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، کیا سماعت ہے آپ کی بھائی، کیا یہ کہ نا امام حسین علیہ السلام، میں زبان سے تذکرہ کر رہا ہوں لیکن آپ دل کی زبان سے سن رہے ہیں، میں اپنی زبان سے ذکر کر رہا ہوں لیکن آپ اپنے دل کی زبان سے بول رہے ہیں۔ تو مولا آپ کو وہاں ضرور بلائیں۔ میری دعا ہے کہ آپ وہاں مولا کے در پہ ضرور جائیں، اور جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ جب ذریعے حسین کے سامنے ذکر کریں گے، ہم اور آپ، ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کانوں کے محتاج ہیں،
کہ جب تک کان نہیں ہوگا ہمیں سنائی نہیں دے گا، جب تک زبان نہیں ہم بولیں گے نہیں، لیکن آپ جب ذریعے حسین پہ جا کے بولیں گے تو حسین جو ہے وہ سب کی سن لیتے ہیں، ان کے یہاں زبان ہو نہ ہو وہ سب کی باتیں سنتے ہیں۔ تو ہم جیسے گنہگار لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، لیکن حسین آپ کی بات ضرور سنیں گے جب آپ حسین کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اس لیے کہ ایسے عزادار اللہ نے صرف حسین کو عطا کیے ہیں، ایسے زوار اللہ نے صرف حسین کو عطا کیے ہیں، اور آپ محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سب محظوظ بھی ہو رہے ہیں مولا حسین کا تذکرہ سن کے، اور کیا کہنے میرے مولا حسین کے۔ اب میں کچھ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ آپ سنیے گا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اداس پھول شفق شاخ گریہ شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ اب سب کے گھروں میں علم لگے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک کے گھر پہ ہم نے پرچم لگایا ہوا ہے، ہم نے ہر ایک کے گھر پہ علم لگایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں، اداس پھول شفق شاخ گریہ شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا لبیک یا حسین۔ دیکھیں ساری دنیا کے عزادار دیکھیں کہ یہ حسین کے عزادار ہے جن کی زبانیں نہیں لیکن دل کی زبان سے پکار رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا صلوات بر محمد و آل محمد، لبیک یا مہدی، لبیک یا لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، حیدر 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 حیدر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بھائی یہ نرالی عبادت ہے، مجھے اتنے سال ہو گئے ذکر حسین کرتے ہوئے، لیکن یہ نرالی عبادت کا شرف مجھے آج ملا ہے، اور یقین کیجیے گا دل بڑا خوش ہو گیا ہے آپ لوگوں میں ذکر حسین کرتے کرتے، کہ کانوں والوں میں ذکر تو ہم کرتے چلے آئے ہیں جو کان سے سنتے ہیں، لیکن پہلی بار میں ایسے لوگوں میں ذکر کر رہا ہوں جو دل کی کانوں سے سن رہے ہیں، جو دل کی زبانوں سے بول رہے ہیں۔ تو اب میں ایک شعر میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں، آپ نے اتنا اچھا سنا کہ بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ شہزادی کونین ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گی، یہ عظیم عبادت ہماری بی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، یہ نرالے عزادار ہیں، یہ جو ہے بالکل ایک انفرادی عزادار ہیں۔ ایسے عزادار صرف سوائے حسین کے کسی اور کو نہیں ملے ہیں، جیسے اصحاب حسین کے جیسے کسی کو نہیں ملے، ویسے عزادار بھی حسین کے جیسے کسی کو نہیں ملے ہیں، ویسے زوار بھی حسین کے جیسے کسی کو نہیں ملے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ذکر حسین کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ یہ میرے مولا حسین ہیں، آپ لوگ آباد رہیں، شاد رہیں۔ اب میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے دو جملے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو مولا آباد رکھے، شاد رکھے، بی بی زہرا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور میں کہوں گا شہزادی آ کے دیکھیے، ان کے آنسوؤں کو رومال میں لے کے جائیے۔ شہزادی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائے۔ اجرکم علی اللہ، بی بی آپ کو قبول فرمائے۔ ہاں میرا مولا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، آج ہمیں پانی مل جاتا ہے، آج ہمیں کھانا مل جاتا ہے، لیکن صرف یہ نہیں، کربلا میں صرف حسین پیاسے نہیں تھے، حسین کی سکینہ بھی پیاسی تھی۔ صرف حسین کی سکینہ نہیں، حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمتیں نازل کرے،
خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ ہاں میرا مولا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں جب چلنے لگا ہے تو ایک روایتیں یہ بیان کرتی ہے کہ امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، تو حسین کہتے تھے اے اسب باوفا یہ آخری سواری ہے، اس کے بعد کبھی تجھ پہ حسین سوار نہ ہوگا۔ بس اس اسب باوفا نے سمو کی جانب اشارہ کیا تو ایک چھوٹی سی بچی تھی جو قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو نہ لے کے جانا، اس لیے کہ جو صبح سے گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا ہے۔ حسین ذوالجناح سے اتر گئے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہتے تھے سکینہ تم تو بابا کو جو ہے خدا حافظ کہہ چکی ہو۔ بس ایک بار بیٹی کہتی ہے بابا آپ چلے جائیں گے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی، مجھے تو نیند میں نہیں آتی جب تک میں آپ کے سینے پہ نہ سو لوں۔ وہ حسین نے کہا سکینہ بس آج سے اصول بدل جائے گا، تم اماں کے سینے پہ سونا، اصغر میرے سینے پہ سوئیں گے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور ایک بار حسین حملہ کرتے ہیں اور کہتے تھے ظالمو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا۔ اور ایک بار کہتے تھے عباس اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، علی اکبر اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے، دیکھو تمہارا بابا 3 دن کا پیاسا کیسی جنگ کر رہا ہے۔ لیکن فوجیں بھاگی، آواز آئی حسین اب اپنی تلوار کو روک لو، شجاعت کے جوہر دکھا چکے اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ بس تلوار کا رکنا تھا، بھاگی فوجیں سمٹ کے آئی، کسی نے تیر مارا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی حسین کو پتھر مارتا تھا۔ زہرا کا لاڈلا جب زین سے زمین پہ آیا نا، ایک ماں نے آغوش پھیلا دی تھی آجا میرے لاڈلے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار شمر ملون آگے بڑھا، خود خنجر اس کے پاس تھا، مقتل کہتا اس نے 13 ضربے امام حسین کو پسے گردن ذبح کیا۔ ارے جب ضرب لگتی حسین کہتے سبحان اللہ، حسین کہتے ماشاء اللہ، لیکن جب ایک بار ضرب چلی، جب ضرب لگی تو حسین نے کہا نانا آپ کی امت نے کیا حق ادا کیا ہے۔ پھر ضرب لگی آواز دی بابا، پھر ضرب لگی آواز دی اماں، ارے چکیاں پیس پیس کے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ پھر ضرب لگی آواز دی بھیا حسن، اس کے بعد جب بھی ضرب لگتی حسین کے لب ہلتے ایک ہی آواز آتی اے میرے بھائی عباس، ان ظالموں نے حسین کو اکیلا سمجھا ہے۔ فرات کا پانی نیز اچھلا، سکینہ یتیم ہو گئی، آواز آئی اللہ قتل الحسین بکر سیات اللہ علی القوم الظالمین۔